بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور ایک تیز رفتار براق پر سوار کر کے مسجد حرام سے بیت المقدس لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرما کر ساتوں آسمانوں پر پیغمبروں سے ملاقات فرمائی اور پھر جنت کے ایک درخت سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے جہاں اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات اور بات کرنے کا شرف حاصل ہوا اور وہیں امت کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا ہوا۔ پھر عرش و کرسی لوح و قلم اور جنت و جہنم کی سیر کر کے مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اتنا عظیم اور طویل سفر طے کر دینا قدرت خداوندی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بناتا ہے اور دن رات اس فانی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق اسے دنیا کا ساز و سامان دے دیتا ہے اور اس کی جد و جہد اور محنت کا پھل دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر آخرت کو بالکل بھول جاتا ہے اور آخرت کی سعادت و دائمی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بالآخر ایسا شخص ذلیل و خوار ہو کر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یتیم کے سرپرستوں کو حکم ہے کہ اگر یتیم کو اپنے مرحوم باپ سے میراث میں کوئی مال ملا ہو تو اسے امانت سمجھے۔ اس میں وہی تصرف جائز ہے جو یتیم کے حق میں فائدہ مند ہو۔ کوئی ایسا کام جائز نہیں جس میں اس کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ جو بندہ مال و دولت اللہ کے حکم کے مطابق جائز طریقے سے کماتا ہے اور نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کی تعلیم دیتا ہے اور ہر کام میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے مخلص اور وفادار بندوں کو شیطان کے اثر اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو مومن قرآن کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو قرآن ان کے لیے رحمت و برکت کا سبب ہے اور شفا کا ذریعہ ہے، لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے اور اس کا انکار کرتے ہیں تو یہی قرآن ان کے حق میں نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا کہ وہ کتنے تھے، چنانچہ لوگوں نے الگ الگ باتیں کہنی شروع کر دی تو اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ ان کی صحیح تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں ہے، لہٰذا ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے سوال کرو اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس معاملے پر انسان کا کوئی عملی مسئلہ موقوف نہ ہو اس کے بارے میں خواہ مخواہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ اگر تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو یا کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو، اگر کسی وجہ سے بھول جاؤ تو یاد آتے ہی انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور پسندیدہ چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اس سے نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بڑے مؤثر انداز میں نصیحت فرما رہے تھے، لوگوں کے دلوں پر اس کا بڑا اثر ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ایک شخص نے ان کی اثر انگیز تقریر سن کر سوال کیا، کیا روئے زمین پر کوئی آپ سے بڑا عالم ہے؟ چونکہ ہر پیغمبر اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اظہار حقیقت کے طور پر فرمایا کہ میں اس وقت لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہوں، مگر اللہ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا تو ان کی تنبیہ کے لیے انہیں ایک ایسے بندے کا پتہ بتایا جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک خاص علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکائے اور بڑائی کا اظہار کرنے کے بجائے تواضع اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی عمل اور کام کے مقبول ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 نیت درست ہو، نمبر 2 اس عمل اور کام کا شریعت میں ثبوت ہو۔ اس لیے کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے نیت درست کر لینی چاہیے کہ وہ کام صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہو اور یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ شریعت میں اس کام کا ثبوت ہے یا نہیں، وہ کام من گھڑت نہ ہو۔ اگر یہ 2 چیزیں ہوں گی تو وہ کام اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ محترم بزرگ دوستو، یہ تھا کچھ خلاصہ قرآن پاک کا جو آج پڑھا گیا۔ اس میں 2 باتیں بہت ہی قابل ذکر ہیں۔ ایک تو کوئی بھی ہم بات کہیں اس کے شروع میں ہم لوگ انشاءاللہ کہیں اور یہ ہمارے نوکے زبان ہونا چاہیے۔ عام طور سے ہم کہہ دیتے ہیں کل کو میں آ جاؤں گا، پرسوں تمہارا کام کر دوں گا، کل کا میرا سفر ہے اور میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا، انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، انشاءاللہ کر دوں گا، انشاءاللہ آ جاؤں گا۔
جبکہ اللہ نے خود اپنے حبیب آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی اور آپ کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی بات کہیں، کوئی بھی کام کرنے کا وعدہ کریں تو اس میں انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ رہ بھی جائے، بھول بھی جائے تو بعد میں انشاءاللہ کہیں۔ ایک تو یہ ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو انشاءاللہ ہمارے زبان سے نکلنا چاہیے۔ دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بات آئی تواضع اور کبر کے تعلق سے، ایک تو نبی کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا، نبی جو ہے اس کے اندر تکبر نہیں پایا جا سکتا۔ وقت کے نبی ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں، کسی نے سوال کر لیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو آپ نے صحیح بات کہی کہ میں ہوں سب سے زیادہ جاننے والا، کیونکہ وقت کے نبی ہیں اور بہت بڑے نبی ہیں، نبی نہیں رسول بھی ہیں، اور ایسے رسول ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرتے ہیں، جب جی چاہتا ہے جاتے ہیں طور پر کہتے ہیں یا ربی، اور بات شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے، تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر آپ کی تنبیہ فرما دی کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ ایک اصلاح کرنا مقصود تھا اور امت کو ایک پیغام دینا تھا، ان کا جملہ کوئی ناجائز نہیں تھا، کوئی غلط نہیں تھا، لیکن پھر بھی کہا کہ تم سے بھی زیادہ جاننے والا ایک شخص موجود ہے زمین پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، ان کو احساس ہوا، پھر باری تعالیٰ سے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کون ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، کچھ سیکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ ایسے ایسے تم فلاں جگہ جاؤ جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے اور وہاں پر وہ شخص تمہیں ملے گا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں پر جا کر کے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ بھی وقت کے نبی ہیں خضر علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پہلے تو منع کیا کہ تم میرے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو کہا نہیں میں رہوں گا اور برداشت کروں گا۔ تو آپ نے پھر کہا کہ نہیں تم اگر بہت زیادہ بزد ہو تو ٹھیک ہے میرے ساتھ، لیکن سوال مت کرنا، میں کچھ بھی کام کروں تم اس میں ٹوکنا مت۔ اب موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ چل دیے، پھر ایک کشتی آپ نے دریا پر کری، دریا پر ایک کشتی تھی، اس کشتی پر سوار ہوئے، کشتی والے نے آپ سے پیسے نہیں لیے، وہ کچھ پہچان گیا، اور ویسے بھی وقت کے نبی ہیں اور چہرے مہرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے اللہ والے ہیں، تو کشتی والے نے پیسے نہیں لیے۔ خضر علیہ السلام نے کیا کرا، اس کشتی کا پٹوا ہی توڑ دیا کہ یہ کشتی آگے نہ جا سکے، اور پھر وہاں سے چل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے یہ تم نے کیا کرا، اس بیچارے نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اور تم نے اس کی کشتی توڑ دی۔ کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا سوال مت کرنا، تم نے سوال کیوں کرا، چلو تمہارا میرا راستہ ختم۔ کہا نہیں اب دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ پھر آگے چلے، آگے چلنے کے بعد کچھ بچے کھیل رہے تھے، دو بچوں کو بلایا اور ان بچوں کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ تو اب اور زیادہ یہ پریشان ہوئے، اب یہ کیا کرا کہ بھائی وہ بچے معصوم تھے، تم نے ان کو کیوں مار دیا؟ تو کہا پھر تم نے سوال کرا، چلو تمہارا میرا راستہ ختم۔ کہا نہیں اب کی بار اگر میں سوال کروں تو مجھے چھوڑ دینا۔ تو تیسری مرتبہ جب آگے چلے اور گاؤں میں پہنچے، گاؤں میں جا کر کے انہوں نے کھانا طلب کیا گاؤں والوں سے، تو گاؤں والے ایسے بے رخے تھے کہ انہوں نے کھانا تک نہیں دیا، اور مسافر آیا ہے کوئی اکرام بھی نہیں کیا، جیسا کہ عام طور سے ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو کھانا تک نہیں ملا، ضیافت بھی نہیں ہوئی، کھانا اور کوئی اکرام بھی نہیں ہوا۔ اس کے باوجود ایک دیوار جو گاؤں کی تھی وہ ٹیڑھی ہو رہی تھی، خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر کے اس کو سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ دیوار تمہیں سیدھی کرنی تھی، اتنی بھاری بھرکم دیوار تم نے ذرا سے میں سیدھا کر دیا، اس کے بدلے کھانا مانگ لیتے ہمارا پیٹ بھر جاتا، کوئی منع بھی نہ کرتا۔ کہنے لگے بس اب ختم، 3 مرتبہ ہو گیا، تم نے پھر سوال کرا، اب یہاں سے معلوم تستطیع علیہ صبرا جو قرآن میں آج پڑھا گیا ہے۔ تو خیر تینوں سوالوں کے بدلے تو کہا ٹھیک ہے اب میرا اور تمہارا راستہ الگ الگ ہے، لیکن بتا دو تو ماجرا کیا ہے۔ تو پھر آپ نے بتایا بھی خضر علیہ السلام نے کہ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ غریب لوگوں کی تھی، اور یہ جو کشتی جا رہی تھی جس طرف، وہاں کے جو بادشاہ تھا، جو وہاں کے لوگ تھے، وہ کشتی کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو اگر یہ کشتی وہاں چلی جاتی تو ان غریبوں کا نقصان ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کو توڑ دیا کہ وہ کشتی ادھر جائے گی ہی نہیں، نہ لوٹی جائے گی، تو ان کا فائدہ ہو گیا۔ اور جن بچوں کو یعنی مارا، ان کے جو والدین ہیں بڑے نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کفر سے بچانا چاہتا تھا، یہ بچے بڑے ہو جاتے تو اپنے والدین کے لیے بھی کفر کا ذریعہ بن جاتے۔ اس وجہ سے دنیاوی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا میں بچپن میں موت آ جائے، پیدا ہوتے ہی موت آ جائے، جوانی میں موت آ جائے، بڑھاپے میں موت آ جائے، کمال تو یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ تو بچے معصوم تھے، وہ بھی جنت میں چلے گئے، اور جو والدین کے کفر کا خاتمہ کا اندیشہ تھا وہ بھی جہنم سے بچ گئے، تو اس وجہ سے وہ کیا گیا۔ اور جس دیوار کو سیدھا کیا وہ
اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا کچھ مال ہے جو ان کے والدین نے اس میں دبایا ہوا ہے. جب یہ بچے بالغ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کو یہ مال دے گا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے مال لوٹ لیتے اور سارا چلا جاتا. اس وجہ سے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان کے مال کی حفاظت ہوتی رہے. تو بہرحال یہ تو تھا واقعہ. دوسرا جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے جو ایک تعلیم دی ہے کہ ہمارے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ اچھے سے عبادت کرتے ہیں، ہمارے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے تو اللہ کے لیے ہے. دکھانا کیا، بتانا کیا، ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آخر میں جو ایک واقعہ پڑھا گیا ہے، جو آیت کا خلاصہ کیا گیا، اس میں یہی بتایا کہ ہم اپنے عمل کو تول لیں دو باتوں سے. ایک تو نیت کے اعتبار سے، اور دوسرا اس اعتبار سے کہ وہ عمل ہمارا حدیث اور یہ شریعت کی روح سے کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں. تو اگر جائز ہے اور ہماری نیت بھی صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر جائز ہے اور نیت خراب ہے تو بھی وہ عمل بیکار ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں اللہ کے ہاں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.